اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی رہ رہی تھی، دونوں اکٹھے رہتے تھے۔ جاوید انکل کی معلومات کے مطابق اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی تھی، مگر وہ اس کی بزنس پارٹنر ہے۔ امریکن لڑکی کے باپ کا وہاں کنسٹرکشن کا بزنس تھا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، سارا وقت بزنس بڑھانے اور پیسہ بنانے کے دھندوں اور چکروں میں گزرتا ہے۔ یہ ساری باتیں جاوید انکل کو وہاں اس کے دوستوں سے پتہ چلی۔ سب کے چہرے فک ہو گئے، ابو امی سمیت سب کو چپ سی لگ گئی۔ اس ماحول میں مجھے خود کو سمیٹنا عذاب لگ رہا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے لوٹ آئی۔ اگر 7 آسمان بھی مجھ پر ٹوٹ پڑتے تو شاید مجھے اتنا صدمہ اور دکھ نہ ہوتا جتنا اس وقت ہو رہا تھا۔ میں بری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ مجھے میرے اعتماد، انتظار اور بے لوث محبت کا اس نے یہ صلہ دیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں خوب چیخ چیخ کر رہوں، اتنا کہ میرا پورا وجود آنسو بن کر بہہ جائے۔ مجھے احساس ہوا میں واقعی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میرا جسم زلزلے کی زد میں تھا، میرے حواس جواب دے رہے تھے۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی اور میرے اندر اجالے کی ہر کرن ختم ہو چکی تھی۔ کئی دن ہسپتال رہی، گھر آئی تو ہر شے مجھے اجنبی اور اداس لگی۔ سب نے میری مزاج پرسی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر مجھ پر خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ جب تائی اماں مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، تب بھی میری زبان نہ کھلی۔ کچھ تو بول میری جان، میری چندہ۔ تائی مسلسل میری پیشانی پر اپنی محبت ثبت کر رہی تھی۔ مجھے تیرے سر کی قسم ہے میری بچی، میں کبھی اس بدبخت کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ اگر وہ تیرا نہ ہو سکا تو میرے لیے بھی آج سے مر گیا۔ وہ کہتے کہتے بلبلا کر روئیں تو جیسے میرے دل پر گھونسا لگا۔ خدا کے لیے اسے بد دعا نہ دے۔ میرے منہ سے سوائے اس کے کچھ نہ نکل سکا۔ مجھے تو اپنی بد نصیبی پہ ترس آتا ہے کہ میں نے کیسے بیٹے کو جنم دیا جو اپنے ہی خون سے دغا کر گیا۔ خدا را تائی اماں، ایسے نہ کہیں، آپ ماں ہیں۔ ماں کے آنسو تو عرش کو بھی ہلا دیتے ہیں۔ آپ اس طرح اس کو بد دعائیں نہ دیں۔ پتہ نہیں کب اور کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ میں اندر ہی اندر ان کی باتیں سن کر دہل جاتی۔ خدا کرے اس کو دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ انہوں نے پلو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا تو میں تڑپ کر رہ گئی۔ بس کریں، بہت ہو گئی۔ آپ مجھے کیوں نہیں دیکھتی؟ مجھ سے بھی تو پوچھیں کہ میں نے کس طرح صبر کیا ہے، کن منزلوں سے گزر کر میں آپ کے سامنے زندہ بیٹھی ہوں۔ اگر آپ ماں ہیں تو آپ کے بعد اس نے مجھے اپنی زندگی کہا تھا۔ میں اس کی بے وفائی کا شکوہ کس سے کروں؟ جس طرح میں نے اپنا معاملہ خدا کو سونپا، آپ بھی اسی طرح صبر کریں اور اس کے لیے بس دعا کریں۔ آئندہ اس کے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کیجیے گا۔ ضبط کی نہ جانے کون سی حدوں کو عبور کر کے میں نے کہا تو بے اختیار انہوں نے مجھے لپٹا لیا۔ تو بہت صابر اور عظیم ہے میری بچی۔ تائی امی کی طبیعت ذرا سنبھلی تو تایا ابو ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ جاتے وقت ان کی نظروں میں اتنا دکھ اور درد تھا کہ میں اندر سے کٹ کر رہ گئی۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، بڑے بڑے حادثات اور زخم بھی بھر دیتا ہے۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ جس دن وہ مجھ سے رشتہ توڑے گا شاید وہ دن میری زندگی کا آخری ہوگا، مگر محبت کیسی چیز ہے، مسلسل میرے اندازوں اور سوچوں کو شکست ہو رہی تھی۔ میں تمام دکھ اپنے اندر اتار کر بڑی بہادری سے زندہ تھی۔ امی کی نظریں ہر وقت میرے تعاقب میں رہتی۔ پورے 1 سال بعد جب میں BA فائنل میں تھی تو ایک دن خبر ملی اس نے اپنے گھر پورے $1,00,000 کا چیک بھیجا ہے کہ کسی اچھی جگہ کوئی مکان خرید لیا جائے۔ تایا جان نے دوسرے ہی دن وہ چیک واپس کر دیا۔ کوئی 1.5 سال کے طویل عرصے کے بعد چیک واپس کیے جانے پہ اس کا فون آیا تو تایا نے اسے بے نقط سنائی، اتنی کہ بقول تائی اماں اگر وہ انسان کا بچہ ہوا تو شرمسار ہو کر کبھی نہیں آئے گا۔ تایا تائی کس دل سے زندہ تھے صرف ہم ہی سمجھ سکتے تھے اور محسوس کر سکتے تھے کہ ہمارا دکھ مشترک تھا۔ اور پھر کئی سال گزر گئے۔ اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مجھے فون کرنے کی بھی کوشش کی۔ میں نے نہ صرف فون اپنے کمرے سے اٹھا دیا بلکہ فون ریسیو کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک زندہ لاش کی طرح میں زندہ تھی۔ اسے یوں اگنور کر کے، خود پر جبر کر کے میں زندہ تھی، اور زندہ بھی اس طرح کہ موت سے بدتر۔
مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ جسے چاہا جائے اسے اگنور کرنا کتنا مشکل ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے معاشیات میں ماسٹرز کر لیا، لیکچررشپ کر رہی تھی، نمرہ کی بھی شادی ہو گئی۔ میں نے شادی نہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ امی کی ہر کوشش میری ضد کے سامنے بیکار جاتی تھی، کیونکہ میں اپنی اور کسی کی زندگی کے ساتھ ایسا بددیانتی کا کھیل نہیں کھیل سکتی تھی۔ حالات کو بھانپ کر بالآخر ابو کو قدم اٹھانے پڑے۔ ایک دن میرے پاس چلے آئے، زندگی میں پہلی بار شاید وہ میرے کمرے میں خود چل کر آئے۔ میں مؤدب کھڑی ہو گئی۔ ابو آپ مجھے بلوا لیتے، میں حاضر ہو جاتی۔ بیٹا، تمہیں معلوم ہے ماں باپ کی زندگی کب اجیرن ہو جاتی ہے؟ انہوں نے براہ راست سوال کیا تو میں گڑبڑا کر رہ گئی۔ جواباً میری آنکھوں میں خود سوال آ گئے۔ اس وقت جب انہیں اپنی اولاد کے چہرے پر دکھ کی ایک بھی پرچھائی نظر آ جائے یا بیٹیاں شادی سے انکار کر دیں، وہ ایک ہی لمحے میں اتنی بڑی بات کہہ گئے۔ تم چاہتی ہو کہ اگر اس عمر میں ہمیں مزید کوئی دکھ نہ ملے اور ہمارا بڑھاپا صبر و سکون کے ساتھ کٹ جائے تو بیٹا اپنے رویے اور فیصلے پہ ایک مرتبہ ضرور نظر ثانی کر لو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا اور کوئی دکھ بھی دیر پا یا دائمی نہیں ہوتا۔ ہر زخم قدرت خود منتقل کرتی ہے۔ لڑکیاں تو قدم قدم پر سہارے تلاش کرتی ہیں۔ زندگی کے ہر حصے میں انہیں کسی نہ کسی صاحبان کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی باپ، کبھی شوہر تو کبھی بیٹا۔ اگر تمہارے دل میں اپنے والدین کی ذرا بھی عزت اور محبت باقی ہے نا، تو بیٹا ہمیں اس عمر میں کسی صدمے سے دوچار نہ کرنا۔ اپنی ماں کی طرف دیکھو، میری طرف نگاہ ڈالو، ہمیں ہماری محبت اور پرورش کا قرض سمجھ کر ہی یہ خوشی پوری کرنے دو۔ مجھے گناہ گار نہ کریں ابو جی، آپ کی محبت اور امی کی چاہت کے سامنے یہ تو کیا ایسی ہزاروں خواہشیں بھی ہیج ہیں۔ شکریہ بیٹے، خدا کرے تم ساری عمر سکھی رہو، تمہیں ایسا گھر ملے جہاں کسی دکھ کسی غم کا سایہ تک نہ ہو۔ میرے بڑھاپے کی لاج رکھ لی تم نے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھ میرے سر پر رکھے، میرا ماتھا چوما اور چلے گئے۔ میری طرف سے ہاں ہونے کی دیر تھی۔ امی نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ کئی اچھے رشتے آئے بھی، مگر میں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، جس کا اظہار بالآخر ایک دن میں نے ان کے سامنے کر دیا کہ میں ایک ایسے شخص کا ساتھ چاہتی ہوں جس کی بیوی مر چکی ہو، اس کے بچے چھوٹے اور معصوم ہوں۔ وہ میری یہ انہونی خواہش اور شرط سن کر سکتے میں آ گئیں۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ انہوں نے میری دماغی حالت پر شبہ کیا۔ میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے امی، اور میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتی۔ اتنی کم عمری میں تم غیر بچوں کو پالو گی، معلوم بھی ہے سوتیلی ماں ہمیشہ سوتیلی کہلاتی ہے، چاہے وہ اپنا دل نکال کر بھی رکھ دے۔ غیر کے بچے کبھی اپنے نہیں ہو سکتے۔ پھر زمانہ کیا کہے گا؟ تم کیوں ہمارا تماشا بنوانا چاہتی ہو؟ مجھے زمانے کی پرواہ نہیں ہے اور نہ رہے گی۔ مجھے صرف اپنے ماں باپ کی عزت عزیز ہے، جو میں نے اس بات کے لیے حامی بھری ہے، ورنہ میں اتنی بڑی خیانت کا تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں کسی کو دیے گئے عہد کی پابند تھی۔ مجھے ہر بھولی بات یاد آنے لگی۔ خواہ مخواہ میں جذباتی نہ ہو ماہین، یہ سب کہنا آسان ہے، جب انسان اس آزمائش سے گزرتا ہے نا تب بات پتہ چلتی ہے۔ جب جو وقت آئے گا دیکھ لیں گے، فی الحال تو میں اپنا فیصلہ لے چکی ہوں۔ ابو کو میری خواہش کا علم ہوا تو وہ بھی بہت سٹ پٹائے، ہر طرح سے مجھے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں دل میں ٹھان چکی تھی۔ جس دن میرا خضر قریشی سے رشتہ طے ہوا، میں نے دیکھا امی اور تائی چپکے رو رہی تھی۔ تائی نے میری بری میں بنائی تمام چیزیں لا کر میرے جہیز کے ڈھیر پہ رکھ دی۔ جب میرا مختصر سا جہیز سجایا گیا تو ہر طرف گلابی رنگ کی بہار چھائی ہوئی تھی۔ تائی اماں کی طرف سے دیے گئے جوڑوں میں کوئی جوڑا ایسا نہ تھا جس میں گلابی رنگ نہ ہو۔ میرے تمام زخم ہرے ہو گئے، میری آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ خضر کی طرف سے لائے گئے سادہ سے سرخ جوڑے میں میری سوگواری بڑھتی جاتی تھی۔ جس وقت میں نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے تو تائی اماں امی سے پہلے غش کھا کر گر پڑی، مگر میری آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔ رخصتی کے وقت بھی پورا گھر رو رہا تھا۔ میں چپ چاپ نئے ساتھی کے ساتھ اندیکھے مقام تک چلی آئی۔ معاف کیجیے گا، میرے عزیز و قربا تو ہے نہیں، خواتین ہے نہیں کہ وہ آپ کا سواگت کریں۔
البتہ میری زندگی، میرے 2 بچے ہیں جو کب سے آپ کے انتظار میں جاگ رہے ہیں۔ یہ پہلا جملہ تھا جو مجھے اس رات سننے کو ملا۔ سنجیدہ اور شاندار شخصیت کے مالک خضر کو دیکھ کر میرے دکھتے دل کو تھوڑی ڈھارس ہوئی۔ یہ ہے میری زندگی، میرے جانے جگر، میرے لگتے جگر۔ ان کے بچے جواب میں ریپیٹ، یہ ہے میری زندگی، میرے جانے جگر، میرے لگتے جگر۔ ان کے بچے جو اب میرے بھی بچے بن چکے تھے میرے سامنے تھے۔ یہ ہیں آپ کے بڑے بیٹے عمر خیام، بہت ذہین۔ انہوں نے پیار سے اس روشن آنکھوں والے بچے کو میرے سامنے کیا۔ اور یہ ہے آپ کی بیٹی لیلا خیام۔ بچوں کا تعارف کرانے کے بعد خضر انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ آئے۔ کمرے میں واپس آئے تو بولے، آپ برا نہ منائیے گا، مگر مجھے عورتوں کا زیادہ میک اپ کرنا اور زیورات میں لدا پھدا رہنا کبھی پسند نہیں رہا۔ براہ کرم اگر ممکن ہو تو آپ یہ کانچ کی چوڑیاں اتار دیں، مجھے ان کا شور اور ہنگامہ پسند نہیں۔ وہ تو کہہ کر چل دیے، مگر میں بکھر سی گئی۔ اپنی کلائیوں کو میں نے بغور دیکھا، گلابی اور سنہری مینے کی ڈھیر ساری چوڑیاں تائی اماں نے مجھے آج یہ کہہ کر پہنائی تھی کہ یہ میرے شاہزیب کی نشانی ہے، انہیں ہمیشہ پہنے رہنا۔ یہ کیسا مقام تھا! میرا وجود 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگا۔ بیٹا، تم جس گھر میں جا رہی ہو، خود کو وہاں کے ماحول میں بالکل ڈھالنے کی کوشش کرنا، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ امی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ایک ایک کر کے میں نے تمام چوڑیاں اتار دیں اور شاید ہمیشہ کے لیے اتار دیں۔ خضر واپس لوٹے تو میں نے میک اپ بھی دھو ڈالا، چوڑیاں اتار کر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ دراصل بچے اکیلے تھے، ڈر رہے تھے۔ انہوں نے تعویل پیش کی، آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس چلی جاؤں؟ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا۔ ضرور۔ میں یہ سنتے ہی بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ پہلے تو وہ گھبرائے، مگر جب میں نے ان سے اپنائیت کا مظاہرہ کیا تو ان کا اعتماد بحال ہو گیا، مجھ سے بہت مانوس ہو گئے۔ آج ہم سب ایک ساتھ سوئیں گے۔ دونوں بچوں کو لے کر میں نے قالین پر بستر لگایا۔ بچے شاید ممتا کو ترسے ہوئے تھے، میری محبت ملتے، میرا لمس پاتے ہی پرسکون ہو گئے۔ آپ بہت اچھی ہیں ماما۔ عمر نے پیار سے میرے چہرے کو چھوا تو اس معصوم سے بچے پہ مجھے پیار آ گیا۔ آپ بھی بہت اچھے ہو میری جان۔ یوں عمر اور لیلا کی صورت جہاں مجھے 2 حسین بچے ملے تو انہوں نے بھی مجھے مکمل طور پر اپنی ماں کا درجہ دیا۔ زندگی کی مشکلوں اور اپنے اندر اٹھتے طوفانوں سے فرار کا مجھے بہترین طریقہ مل گیا۔ آج 12 سال بعد میں خود کو انتہائی خوش قسمت اور بہادر عورت سمجھتی ہوں۔ ایک غیر عورت کے بچے میری رگو جان سے بھی قریب ہیں۔ ان کو اپنا بنانے کے لیے میں نے اپنا آپ فراموش کر دیا۔ دنیا کی ہر خوشی، ہر آرزو، ہر امنگ سے منہ موڑ لیا۔ میرا شوہر مجھے ایک مثالی بیوی، مثالی ماں اور حوصلہ مند عورت سمجھتا ہے۔ 12 سال بعد بھی میری کلائیوں کی طرح میری گود سنی دیکھ کر میرے ماں باپ خود کو میرا مجرم سمجھتے ہیں۔ نمرہ کے بھی 4 بچے ہو چکے تھے۔ تایا جان کا انتقال ہو گیا۔ تائی اماں کو ابو اپنے گھر لے آئے۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر مجھے دیکھ کر ہی آنسو جاری ہو جاتے۔ ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا مجرم سمجھتا ہے۔ مجھے رہائی کی صورت دکھائی ہی نہیں دیتی۔ 8 سال پہلے جب خضر لیکچرار کے عہدے سے ترقی کر کے پروفیسر بنے تو انہوں نے عمر کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجنے کی ٹھان لی۔ اس دن زندگی میں پہلی مرتبہ میں ان کے سامنے اونچی آواز میں بول کر خود کو دکھی کر گئی۔ میں کبھی بھی عمر کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، میں بری طرح ہول رہی تھی، لیکن کیوں؟ وہ خلاف توقع برہم تھے۔ وہ نا سمجھ ہے، ابھی اسے مجھ سے دور رہنے کی عادت نہیں۔ ماہین بیگم، کہیں یہ آپ کی کوئی اپنی محرومی تو نہیں؟ میں اپنے بچوں کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ برائے مہربانی آپ مجھ سے اتنا بڑا سود وصول مت کریں۔ اس کے بعد مجھے ہمیشہ کے لیے چپ لگ گئی۔ جس دن عمر جا رہا تھا باقاعدہ مجھ سے لپٹ کر آنسوؤں سے رویا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بچے مجھے بہت چاہتے تھے۔ وہاں جا کر بھی مجھے طویل خط لکھتا، لیلا کو مختصر لکھتا، جس پہ وہ چڑ جاتی۔ نہیں بیٹا، بہنوں کو اس طرح نہیں ستایا کرتے، مہمان ہوتی ہیں یہ۔ مہمان؟ او گاڈ، اتنے لمبے قیام والی مہمان؟ ماما پلیز اسے جلدی جلدی اس کے گھر بھیجیں تاکہ میری باری آئے۔ کیوں؟ کوئی میم پسند آ گئی ہے کیا؟ میں بھی اسے چھیڑتی۔ موم،
یہاں لوگ میم پسند آنے پہ شادی نہیں کرتے، نہ بیوی بناتے ہیں، صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی صاف گوئی مجھے ہلا گئی، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمر کو وہاں کوئی لڑکی پسند آ گئی۔ میں نے سنا تو جی جان سے لرز گئی۔ خضر میری حالت غور سے دیکھتے رہے مگر کچھ بولے نہ۔ عمر کا فون آیا تو انہوں نے ریسیور مجھے تھما دیا۔ اب عمر نے ایک ضد پکڑ لی تھی کہ میں ایک دفعہ آ کر لڑکی کو دیکھوں، میں ہاں کروں گی تو ہی وہ فیصلہ کرے گا۔ میرے بار بار ٹالنے پر بولا، کیا اگر آپ کا سگا بیٹا ہوتا تو اس کی خواہش کو بھی آپ یوں نظر انداز کرتی؟ جس پر خضر کو تھوڑا غصہ آیا۔ انہوں نے عمر کو سمجھایا کہ اپنی ماں سے معافی مانگو، اس نے تمہیں سگے بچوں سے زیادہ محبت دی ہے۔ چنانچہ خضر نے میرا امریکہ کا ٹکٹ کٹوا دیا۔ سخت سردی میں تنہا ایئرپورٹ پر اتری تو باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ یہ تو جادوگرنیوں کا دیس تھا۔ عمر مجھے لینے کے لیے موجود تھا۔ سارے راستے اس نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کی، دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیے رکھا۔ دوسرے دن صبح عمر اس کو لے آیا جس کو دیکھنے اور جس سے ملنے کے لیے میں اتنی دور سے اکیلی آئی تھی۔ میں جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ وہی آنکھیں، بالکل وہی آنکھیں۔ میرے اندر اتھل پتھل ہونے لگی۔ بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا۔ یہ میری ماں ہے ماہین، میرے لیے دنیا کی عظیم ترین عورت، میرا سب کچھ۔ اس کا نام گرچہ میں پہلے ہی جانتی تھی مگر آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے وسوسے اٹھنے لگے۔ وہ بولی، مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، عمر نے آپ کی بہت تعریفیں کی ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پاکستان جا کر آپ کو دیکھ لوں، اور میں بھی تمہیں دیکھنے کو بے چین تھی۔ دیکھ لو، صرف تم سے ملنے اور دیکھنے کے لیے اتنی دور سے یہاں تنہا آئی ہوں، اور شاید میرا سفر رائے گا نہیں گیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم میرے بیٹے کی پسند ہو، تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے اسے یہاں بھٹکنے سے بچا لیا، ورنہ شاید میری زندگی ہی برباد ہو جاتی۔ اندیکھے انجانے دکھ میری آنکھوں میں اتر آئے۔ وہ سر سے پیر تک مشرقی حسن کا نمونہ تھی، سیاہ بل کھاتی چوٹی، مشرقی نین نقش، دھیما لہجہ اور نفیس دھلی دھلائی اردو۔ اس میں مجھے مستقل کسی کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ماہین نام ہے میرا۔ ممی تو کچھ اور رکھنا چاہتی تھی، جبکہ ڈیڈی کا کہنا تھا کہ انہیں دنیا میں اس سے زیادہ اور کوئی نام پسند نہیں۔ میرے ڈیڈی کی کنسٹرکشن کمپنی بھی میرے نام پر ہے۔ وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، بے حساب۔ یہ جو مجھے اتنی اچھی اردو بولنی آتی ہے نا، یہ میرے ڈیڈی نے سکھائی ہے۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ اردو بولتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، مگر ڈیڈی کی چاہت کے آگے میں مجبور ہو گئی۔ وہ مجھے صرف ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ وہ بڑی سادگی اور معصومیت سے ہر بات بتا رہی تھی، مگر میرے دل کی دنیا تہو بالا ہوئی جاتی تھی۔ زندگی کے اس مقام کے بارے میں تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے اندر جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یو نو آنٹی، میری ممی جو ہیں وہ امریکن ہیں اور میرے ڈیڈی خالص پاکستانی۔ یہ دیکھیں، میرے ہاتھ میں جو چوڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ بھی ان کی خواہش پر مجھے پہننا پڑتی ہیں۔ اس کی پوری کلائیاں گلابی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھ سے ضبط کرنا محال ہو گیا۔ سوری بیٹا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، کل بات کریں گے۔ میں خود کو سنبھالتی گرتی پڑتی اندر آ گئی۔ رات کو عمر میرے پاس بیٹھا تو میں نے کہا، عمر بیٹا، تم نے میری لاج رکھ لی۔ ماہین ہر لحاظ سے اس قابل ہے کہ تم جیسے لڑکے کی بیوی بنے۔ جلدی مجھے اس کے ماں باپ سے ملوا دو تاکہ میں بات کر کے واپس جا سکوں۔ دوسرے ہی دن شام کو عمر مجھے اس کے گھر لے گیا۔ گھر کی ایک ایک چیز سے عمارت اور نفاست ٹپکتی تھی۔ پورا گھر سفید اور گلابی رنگ سے ڈھکا ہوا تھا۔ ماہین نے بہت محبت اور چاہت سے میرا استقبال کیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر کھل پڑی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کو کہاں بٹھاؤں۔ وہ بوکھلا گئی۔ میں خوش دلی سے ہنس دی۔ تمہاری محبت ہی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ مجھے اپنے ممی ڈیڈی سے نہیں ملواؤ گی؟ میں نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا۔ کیوں نہیں؟ مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس وقت میرے آئیڈیل ڈیڈی سے نہیں مل سکیں گی۔ وہ آج صبح ہی بزنس میٹنگ کے لیے نیو جرسی گئے ہیں، کل آ جائیں گے۔ اس وقت آپ کو ممی سے ملواتی ہوں۔ عمر کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر میں اوپر چلی آئی۔ اس کی ماں میں مجھے امریکن عورتوں والی کوئی بات دکھائی نہ دی۔ پھیکا سا سفید رنگ جس میں زردیاں سی گھلی ہوئی تھیں، سب سے بڑھ کر اس کی بے تاثر خشک اور اداس آنکھیں۔ ایسی آنکھیں صرف اس عورت کی ہی ہو سکتی ہیں جس کی زندگی محرومیوں سے عبارت ہو۔
مجھے اس ماحول میں خوف سا آنے لگا۔ یہ عمر کی موم ہے، پاکستان سے آئی ہیں آپ سے ملنے، ڈیڈی سے ملنے۔ اس نے جھک کر اپنی ماں کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میرا بیٹا عمر آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اسی سلسلے میں یہاں آئی ہوں۔ میں اسے اپنا مختصر تعارف کرانے کے بعد سیدھی مطلب کی بات پر آ گئی۔ مجھے آپ کا اور آپ کے شوہر کا جواب چاہیے۔ آپ میرے بیٹے کے بارے میں جس سے چاہیں، جس طرح چاہیں معلوم کر سکتی ہیں۔ آئی تھنک میری بیٹی بھی عمر کو پسند کرتی ہے اور اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ میں اس کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ حق اور اختیار صرف اس کے باپ کے پاس ہے۔ میں جب سے ٹانگوں سے معذور ہو گئی ہوں، اس گھر میں میری حیثیت اسپیئر پارٹ کی سی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو اسے لگا لیا جاتا ہے۔ مسز خضر، یہاں جو ایشیائی مرد آتا ہے نا، وہ اپنی ترقی کے لیے یہاں کی عورت کو زینہ بناتا ہے۔ ڈالرز بنانے کی مشین سمجھتے ہیں وہ ہمیں۔ میری ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا اور پھر میرے ساتھ بھی۔ ہمیں شروع میں اپنا سب کچھ کہہ کر آخر میں بالکل تنہا کر دیا گیا۔ آپ کے ہاں کے مردوں کو صرف دولت سے غرض ہوتی ہے۔ میرے شوہر کو بھی میرے بزنس سے دلچسپی تھی، جو میرے باپ کے مرنے کے بعد اس کو مل گیا۔ پھر وہ بالکل ہی مجھ سے لا تعلق ہو گیا۔ دراصل اس کی منگنی پہلے سے پاکستان میں ہو چکی تھی۔ اس کی منگیتر اس کی محبوبہ بھی تھی۔ اس نے سوچا تھا میرے سہارے دولت کما کر وہ وطن جا کر اس سے شادی کر لے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس لڑکی نے اسے اس حیثیت سے قبول نہ کیا۔ تب سے آج تک وہ میرا بھی نہیں ہو سکا۔ 2 بچوں کے بعد بھی وہ میرا نہیں ہے، اسی کا ہے، پورے کا پورا۔ کہتے کہتے اس نے تکیے کے نیچے سے ایک تصویر نکال کر مجھے تھمائی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ لڑکی۔ ہر صبح اس کی تصویر دیکھ کر شروع کرتا ہے اور ہر رات اس کی تصویر دیکھ کر سوتا ہے۔ میں نے تصویر دیکھی تو پورا وجود جیسے آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ میں لرزنے لگی، گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں میرے سراپے سے الجھ رہی تھی۔ لا تعلقی اور بیگانگی کا عکس لیے سفید ہوتے بالوں، ڈھلتی ہوئی عمر، آنکھوں پر اینک اور بدلی ہوئی صورت نے اس وقت میرا بھرم رکھ لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا اور اس کا دکھ تو مشترکہ ہے۔ وہ بھی عورت ہی تھی اور میں بھی عورت تھی۔ مشرق اور مغرب کا فرق آج مٹ گیا۔ میں تقریباً بھاگتی ہوئی عمر کے پاس آ گئی۔ میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ میں شاید اپنے آپ میں نہیں تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ ماہین نے میرا سرد ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں بیٹا، میں فوراً یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے اپنا سر پیچھے ٹکا دیا۔ مجھے اس وقت کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے اندر چاروں طرف دھماکے ہو رہے تھے۔ عمر نے میری کیفیت دیکھ کر کچھ نہ کہا، خاموشی سے مجھے گھر لے آیا۔ میں نے اندر جا کر کمرہ لاک کر لیا اور عمر سے کہا کہ جب تک اجازت نہ دوں میرے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ شاہ زیب حسن، قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں نے ہر لمحہ اس سے انصاف مانگا۔ آج میرا صدیوں کا ارمان پورا ہوا ہے۔ خدا نے تمہیں مجرموں کی طرح میری عدالت میں لا کھڑا کیا ہے۔ اب تمہاری سزا میں خود تجویز کروں گی۔ اپنے ایک ایک دن کے عذاب اور دکھ کا بدلہ لوں گی۔ میں تم سے انتقام لوں گی، تمہاری بیٹی کی صورت میں۔ اسی طرح بن موت ماروں گی تمہیں، جس طرح تم نے میری زندگی خراب کی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی، آنگ آنگ دکھ رہا تھا، آنکھوں سے آگ نکلنے لگی۔ میں نے ارد گرد کی ہر شے کو اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا۔ مجھ پر عجیب پاگل پن کی کیفیت طاری ہو گئی۔ باہر عمر چیخ چیخ کر مجھ سے دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر مجھے آج شاید کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے اندر بہت شور تھا۔ دروازہ پیٹتے پیٹتے عمر نے ڈپلیکیٹ چابی سے کھول دیا۔ کیا ہوا موم آپ کو؟ پلیز کچھ تو بتائیں۔ کیا غم، کیا دکھ ہے آپ کو؟ اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ عمر، تم ماہین سے شادی نہیں کرو گے، کہو نہیں کرو گے، کبھی نہیں کرو گے۔ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کہہ دو کہ تمہیں اس سے محبت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پوری قوت سے اس کا کالر پکڑ کر اسے ہلا دیا۔ وہ ڈر گیا۔ موم، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ نہیں کروں گا میں ماہین سے شادی، لیکن پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں، فار گاڈ سیک۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے یہ سن کر صبر آ گیا۔ تھینک یو بیٹا، تھینک یو ویری مچ۔ کہتے کہتے میں نے آنکھیں زور سے بند کر دیں۔
میں ابھی تک عمر کی باہوں میں تھی۔ نہ جانے کب اور کیسے مجھے نیند آ گئی۔ شاید عمر نے مجھے نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ کئی گھنٹے بے سدھ پڑی رہی۔ آنکھ کھلی تو عمر سوجی ہوئی آنکھوں سمیت میرے سرہانے بیٹھا تھا۔ مجھے اس پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ مجھے احساس ہونے لگا میں نے اس پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا میری جان، اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ میرے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ میں نے ماہین کو منع کر دیا ہے موم، اس کے ڈیڈی کو بھی بتا دیا ہے کہ میری موم اس رشتے پر راضی نہیں۔ وہ 1 گھنٹے سے ویٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے میرے سینے سے الگ ہوتے ہی انکشاف کیا۔ کیا؟ میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ اتنی لمبی جدائی، اتنے طویل عرصے کے بعد کس طرح اس کا سامنا کرتی؟ ان کو کہو بیٹا واپس چلے جائیں۔ میں نے کہا تھا ان سے، مگر وہ نہیں جا رہے۔ کہہ رہے ہیں خواہ کتنے بھی دن انتظار کرنا پڑے یہیں بیٹھا رہوں گا۔ کیسی چوٹ لگی ہے نا تمہارے دل پر شاہ زیب حسن۔ اپنی بیٹی تو بڑی جان سے پیاری ہے۔ میں دل مار کر رہ گئی۔ تم یہی رہنا عمر، میں ان سے بات کر کے آتی ہوں۔ میں یکا بہت بہادر بن گئی۔ آج تو مجھے برسوں کا حساب چکانا تھا۔ میں نے اپنی ساری قوت سمیٹی، سارے لفظوں کے تیر سنبھال لیے۔ آہستہ سے قدم اٹھاتی وہاں تک پہنچی جہاں وہ دشمن جہاں میرا منتظر تھا۔ کتنی قیمت دے سکتے ہو میرے بیٹے کی شاہ زیب حسن؟ میں نے جاتے ہی نشتر اس کے اندر اتار دیا۔ وہ جو پیٹھ موڑے کھڑا تھا میری آواز سن کر حیران ہو کر پلٹا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر سی گئیں۔ گئے برسوں کی دھول نے ہمارے چہروں کو دھندلا دیا تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان نہ پاتے۔ میرا دل آج بھی اسی طرح دھڑکنے لگا تھا جیسے برسوں پہلے اس کا نام سن کر دھڑکتا تھا۔ آج اس کو یوں سامنے کھڑا دیکھ کر میرے سارے زخموں کے منہ کھل گئے۔ دکھ کی لہریں شور مچانے لگی۔ میرے اندر برسوں سے سلگتا الاؤ اور بھی ہوا دینے لگا۔ یہ تم ہو ماہین؟ عمر کی ماں اتنا کیسے بدل گئی؟ اس کی نظریں مجھ سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ماہین تو کب کی مر چکی ہے، تم نے ہی تو اس کا گلا گھونٹا تھا۔ اب تو صرف ایک بیٹے کی ماں کھڑی ہے۔ خدارا اس طرح مت بات کرو، میں تو خود مدت سے اپنی آگ میں جل رہا ہوں۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح سے بیٹھ گیا۔ تم نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ہم میں سے جو بے وفائی کرے گا وہ ہمیشہ نامراد رہے گا۔ تو دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، تہے دست، بے مراد، ہر طرف سے بکھرا اور ٹوٹا ہوا۔ میں نے اپنی سزا کاٹ لی ہے۔ ماہین مجھے اور کوئی سزا نہ دینا۔ کہتے کہتے وہ ہمیشہ کی طرح میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میری بیٹی میری زندگی ہے ماہین، اسے اگر عمر کا ساتھ نہ ملا تو ختم ہو جائے گی۔ اندازہ ہوا تمہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے اور محبت سے محرومی انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ میری طرف غور سے دیکھو شاہ زیب، میں تمہارے لگائے ہوئے زخموں کو آج تک سنبھالے پھر رہی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ قدرت میرے ساتھ ضرور انصاف کرے گی۔ تم نے مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر میرے خدا کو آج کا یہ دن دکھانا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ تمہاری آہ، تمہارا خاموش صبر مجھے لے ڈوبا ماہین۔ تم سے کٹ کر، اپنے لہو سے کٹ کر ایک دن سکون کی نیند نہیں سویا۔ تم سے کی گئی بے وفائی نے مجھے ہمیشہ زخمی رکھا۔ جس پیسے کی خاطر میں نے ہر رشتے سے منہ موڑا، وہی پیسہ مجھے ڈس گیا۔ ماہین مجھے بھی تو دیکھو، میں اپنے ماں باپ کی محبت، شفقت، چاہت کو ترس رہا ہوں 20 سال سے۔ انہیں جو راحت اور سکون دینا چاہتا تھا وہ نہ دے پایا۔ مجھے اعتراف ہے کہ آج بھی میں تمہیں چاہتا ہوں، روز اول کی طرح، بے حد بے حساب۔ مجھے اس کا بھی اعتراف ہے کہ میں نے کبھی دل سے اپنی بیوی سے محبت نہیں کی۔ تمہاری خاموش آہ نے میرا اپنا آپ مجھ سے چھین لیا۔ میں برسوں سے منافقت کی زندگی بسر کر رہا ہوں، ایسے مسافر کی طرح جس کی منزل خود اس سے گم ہو گئی ہو۔ میں تم سے بے وفائی کی بہت بڑی سزا کاٹ رہا ہوں ماہین۔ میری بیوی برسوں پہلے معذور ہو گئی، ایک بیٹا ہے مگر اب نارمل۔ تم ماں بن کر ایک لمحے کے لیے سوچو کہ زندگی میں اس سے بڑھ کر
اور کون سا دکھ ہوگا کہ والدین کی نظروں کے سامنے اس کی اولاد تباہ اور بے سکون ہو۔ میرا تو کوئی والی وارث بھی نہیں ہے، میں تو بالکل تنہا ہوں، بالکل اکیلا۔ تمہاری بددعا لگ گئی ہے مجھے ماہین، کہو آج سب کچھ کہہ دو، جو آگ تمہارے اندر دہک رہی ہے وہ سب میرے اندر اتار دو۔ وہ سسک رہا تھا، میرے اندر دہکتا الاؤ سرد پڑنے لگا، میری تنی ہوئی نسیں ڈھیلی پڑنے لگی۔ میں نے تمہیں کبھی بددعا نہیں دی شاہزیب، اپنی اس حالت کے تم خود ذمہ دار ہو، میں کہے بنا نہ رہ سکی۔ مجھے معاف کر دو ماہین، خدا کے لیے معاف کر دو۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں عرصے سے اس لمحے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا جو آج مجھے ملا ہے۔ میرے دل پر بوجھ تھا، میرا ضمیر ہر وقت ملامت کرتا تھا۔ خدا را، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے جو سزا دے لو، میری بیٹی کو یہ دکھ نہ دو۔ وہ بہت نازک ہے، معصوم ہے، سادہ ہے، جی نہ سکے گی۔ میں بھی کسی زمانے میں ایسی ہی تھی شاہزیب حسن، تم نے تو میرے ہر خواب، ہر ارمان، ہر آرزو کو خس و خاشاک کر ڈالا۔ اس وقت شاید تم خدا بن بیٹھے تھے اور بھول گئے تھے کہ کبھی خدا تمہیں بہت بڑی آزمائش میں بھی ڈال سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے، قدرت والدین کو اولاد کا دکھ دے کر ہی سب سے زیادہ آزماتی ہے، کیونکہ والدین دنیا میں اپنی اولاد سے بڑھ کر کسی کو عزیز نہیں رکھتے۔ خدا نے تمہیں بیٹی دی تاکہ تمہیں احساس ہو کہ لڑکیوں کے دکھ کتنے جان لیوا ہوتے ہیں۔ اسے یہ سب کہہ کر میں اندر سے پرسکون ہو گئی تھی۔ مجھے اسی وقت کا تو برسوں سے انتظار تھا۔ میرے اندر کی آگ آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ مجھے اس بات کا اعتراف کر لینے دو ماہین کہ تم سے بچھڑ کر میں ساری عمر روتا رہا ہوں۔ تم واقعی میری اولین خواہش تھی، میں بھٹک گیا۔ مجھے میری منزل کا پتہ دے دو ماہین، مجھے معاف کر دو، میری سزا میری بیٹی کو نہ دو۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے ذرا سی بھی محبت تھی اور ہے تو تمہیں اس محبت کا واسطہ ہے، مجھے یوں خالی دامن نہ بھیجو۔ میرے اندر کا الاؤ تو سرد پڑ چکا تھا، مجھے میری شناخت، میری پہچان مل گئی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا شاہزیب، اور میں اتنی کم ظرف بھی نہیں ہوں کہ تمہارے جرم کی سزا تمہاری معصوم بیٹی کو دوں۔ پھر وہ میرے عزیز جان بیٹے کی سب سے بڑی خواہش ہے، میں نے ہولے سے کہا۔ اس کی نظروں نے مجھے میری نظر میں معتبر کر دیا۔ میں پرسکون ہو کر لوٹ آئی۔ میرے اندر برسوں کی کشمکش اور جنگ ختم ہو گئی۔ میں نے یہ بازی جیت لی تھی اپنے صبر اور حوصلے سے، اور اس بے وفا صنم کو آج زندگی بھر کی شکست مل گئی تھی۔